الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا محور صحابہ کرام کی فضائل، ان کی اہمیت اور ان کی اس امت کے لیے اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے، لیکن خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو محفوظ اور مؤثر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن عظیم ہستیوں کو منتخب فرمایا وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہلائے۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی صحبت میں دین سیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اولین اور خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھا، اس پر عمل کیا اور دنیا کے گوشے گوشے تک دین اسلام کو پھیلایا۔ ان کے ذریعے دین کی اصل صورت ہم تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے اخلاص، قربانیاں اور ایثار کو سراہا اور ان کی مدح ستائش قرآن پاک میں فرمائی۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام کے فضائل بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے متعدد مقامات پر صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں۔ توبہ آیت نمبر 100 میں رب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ رب العزت ان سے راضی ہوا اور وہ رب تعالیٰ جل شانہ سے راضی ہوئے۔ یہ آیت اس بات کا اعلان ہے کہ جن لوگوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور ایمان اور تقوی میں سبقت لے گئے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں رب تعالیٰ جل شانہ نے صحابہ کرام کی جماعت کی مثال یوں بیان فرمائی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کفار پر سخت ہیں اور باہم مہربان ہیں۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صفات بیان کرتی ہے کہ وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ بیت رضوان کا ذکر فرما کر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی جماعت کی ایسی تعریف فرمائی کہ سبحان اللہ۔ سورہ فتح آیت نمبر 18 میں ہی اس کا ذکر ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان سے اپنی رضا کا وعدہ کیا۔ احادیث مبارکہ میں صحابہ کے فضائل بے شمار اور ان گنت ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کی شان اور مقام کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ بخاری شریف میں پیارے نبی محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جس کا ترجمہ ہے سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں یعنی صحابہ کرام، پھر ان کے بعد والے یعنی تابعین، پھر ان کے بعد والے یعنی تبع تابعین۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ان کے ایک مد یعنی مٹھی بھر یا اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث صحابہ کرام کی قربانیوں اور اخلاص کو بیان کرتی ہے کہ ان کی عبادت اور خدمت کا کوئی بدل نہیں۔ اسلام کے لیے صحابہ کرام کی قربانیاں بے حد و حساب ہیں۔ صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر اپنی جانیں، مال، رشتے اور سکون سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم ہوا مگر انہوں نے احد کہنا نہ چھوڑا۔ حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام نے
مکہ کے سرداروں کے ظلم سہے مگر اسلام سے پیچھے نہ ہٹے۔ مہاجرین نے اپنا گھر بار چھوڑا اور مدینہ آ گئے۔ انصار نے ان کو گلے لگایا اور ہر طرح کی مدد کی۔ بدر، احد، خندق، تبوک، حنین، یعنی کہ ہر میدان میں یہی اصحاب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ صحابہ کرام کے ذریعے دین کی اشاعت کی کئی مثالیں ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار صحابہ کرام کا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ارتداد کے فتنے کا خاتمہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں روم اور فارس کی عظیم سلطنتیں اسلام کے زیر نگیں آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حکمت کی روشنی پھیلائی۔ ہم جتنا بھی سوچیں، جو بھی کریں، لیکن ایک بات آیا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستارے ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ ان کا احترام، ان کی محبت اور ان کی پیروی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن و سنت نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں اور ہمیں سکھایا ہے کہ ان کے بارے میں زبان کو پاک رکھو۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کہیں صحابہ کرام کا خدا نخواستہ برا ذکر ہو رہا ہو اور آپ بے ہمت ہوں، پست ہمت ہوں، ہاں چپ اختیار کرو اور ان کے ساتھ ہاں میں ہاں نہ ملاؤ۔ آج کے دور میں جب کہ مختلف فتنے اٹھ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، ان کے کردار سے سبق سیکھیں اور ان کی محبت کو دل میں بسائیں۔ یہی نجات کی راہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ چمٹے رہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت میری محبت کی وجہ سے ہے اور ان سے بغض میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور زندگی کے ہر شعبے میں ان سے رہنمائی لینے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔